گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے کہا ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے دیسی ویکسین تیار کر کے ہمارے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں اور ویکسین بنانے والوں نے دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم کو فعال بنا کر لاکھوں جانیں بچانے میں ملک کی مدد کی ہے۔ گورنر نے کہا کہ یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ملک میں تمام اہل افراد کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیکہ اندازی کی مہم کو جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن نے لاکھوں جانیں بچائی اور ہمارا ملک ویکسینیشن اور وبائی امراض کے خلاف جنگ میں اپنی زبردست کامیابی کے لیے ایک عالمی کیس بن کر ابھرا ہے۔ گورنر نے وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے ہیلتھ بیٹ کا کوریج کرنے والے قومی میڈیا کے مندوبین سے راج بھون میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر نے ڈاکٹروں اور سائنسی برادری کی طرف سے زیادہ تحقیق کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے حلقہ کاروان کے سالار برج حکیم پیٹ میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ ابتدائی مجالس کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر میں بابو جگجیون رام کی جینتی تقاریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی میئر سری لتا، کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار اور دیگر نے ان کو خراج پیش کیا۔ اس پروگرام میں مختلف شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائدین نے سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ دہلی میں ہوئی اس ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی سیاسی انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 8 سال سے مخالف عوام حکمرانی کرنے والی ٹی آر ایس کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے عوامی مسائل پر جدوجہد کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی سیاست کرنے اور مسائل کو پیچیدہ کرتے ہوئے سیاسی طور پر اپنے قد کو اونچا کرنے والی بی جے پی کو روکنے حکمت عملی پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی طلبی پر گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن دہلی روانہ ہوں گی، جہاں وہ قومی دارالحکومت میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کریں گی۔ موجودہ طور پر ریاست میں سیاسی حالات کے پیش نظر ان کے دورہ دہلی کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور اس پر کافی تجسس بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ گورنر اور ریاستی حکومت کے درمیان پروٹوکول کا مسئلہ تنازع کا شکار بن گیا ہے۔ لوہیلا اکیڈمی میں تعلیم اور کھیل کے میدانوں میں نمایاں مظاہرہ کرنے والے باصلاحیت طلباء کو انعامات کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ جموں و کشمیر کے ریٹائرڈ ڈی جے پی کے راجندر کمار اور سینٹ جوزف ڈگری و پی جی کالج کے پرنسپل فادر ڈاکٹر ڈی سندر ریڈی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 335 طلباء کو انعامات سے نوازا گیا، جنہوں نے تعلیمی میدان میں نمایاں صلاحیتوں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ مہمانوں نے کھیلوں کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 390 طلباء کو انعامات سے نوازا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کے راجندر کمار نے کہا کہ بدلتے ہوئے عصری حالات کے مطابق تعلیم کے میدان میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ تعلیم یافتہ طلباء کو مختلف شعبوں میں روزگار ملتا ہے۔ طلباء سے انہوں نے گزارش کی کہ اس شاندار موقع سے استفادہ کریں۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھانے پر مبارکباد دی۔ ورنگل میں تیندوے کی نقلی کھال فروخت کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمین نے بکری کی کھال کو رنگ کرتے ہوئے تیندوے کی کھال بنا دیا۔ ایک اطلاع پر ٹاسک فورس ورنگل نے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ اس کھال کو یہ افراد فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے خلاف اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
میڈچل ضلع کے اپل حلقے میر پیٹ میں بابو جگجیون رام کی جینتی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کو بھرپور خراج پیش کیا۔ اس موقع پر بابو جگجیون رام کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بابو جگجیون رام غریبی ہٹاؤ پروگرام کے حامی تھے، جنہوں نے پسماندہ طبقات کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا تھا۔ قدرتی طور پر مریض کے ذہنی استحکام اور اس کے جسم میں حرکت لانے کے لیے ضلع کریم نگر کے ایک خانگی دواخانے کی نرسز نے مریض کے سامنے رقص کیا۔ پیداپلی ضلع کے گولا پلی کا رہنے والا سرینیواس دماغ کو آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے جگر سے متعلق بیماری سے شدید متاثر ہو گیا۔ اس کا مختلف دواخانوں میں علاج کیا گیا، لیکن 25 دن پہلے اس کو ایک خانگی دواخانے میں شریک کروایا گیا۔ سرینیواس کوما میں تھا، اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ نرسوں نے اس کے جسم میں حرکت اور ذہنی استحکام کے لیے اس کے سامنے فلمی گانوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ ان نرسوں کی جانب سے اچانک ناچ کا مقصد مریض کی جانب سے آنکھوں کو کھولنے اور پیروں کو حرکت دینے کو یقینی بنانا تھا۔ سرینیواس کی حالت میں بہتری ہوئی ہے، جس کے بعد اس کو ICU سے جنرل وارڈ لے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تونی ریلوے اسٹیشن کی حدود میں واقع نرسم پیٹ ریلوے اسٹیشن گولا پاڈو اسٹیشن کے درمیان ایک 19 سالہ نوجوان نے چلتی ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ اس نوجوان کی شناخت چندو کے طور پر کی گئی ہے، جو وشاکھاپٹنم کا رہنے والا ہے۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، تاہم محبت میں ناکامی پر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں آغا پورہ جامع مسجد علاقے میں ایک نوجوان نے پھانسی دے کر خودکشی کر لی۔ اس نوجوان کی شناخت خانگی ملازم 25 سالہ محمد یوسف احمد کے طور پر کی گئی ہے، جس نے اپنے مکان میں سیلنگ فین سے پھانسی لے کر یہ انتہائی اقدام کیا۔ اطلاع ملتے ہی حبیب نگر پولیس وہاں پہنچی۔ اس انتہائی اقدام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ریاست سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکزی حکومت کے نامناسب رویے کے خلاف پٹن چورو میں مختلف قائدین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کی اپیل پر یہ احتجاج TRS کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں پٹن چورو کے TRS قائدین کے ساتھ ساتھ رکن اسمبلی مہیپال ریڈی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مرکزی حکومت ریاست کے کسانوں کے آخری دانے کو قریب نہیں لیتی، جب تک احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے جذبے کے تحت کسانوں کی حمایت میں جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے BJP کے قائدین کا نامناسب رویہ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست کے BJP کے قائدین نے کسانوں کو دھان کی فصل کی تیاری کے لیے اکسایا ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما نے جینوم ویلی میں جیمپ فارماسیوٹیکل کمپنی کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کینیڈا کے باہر یہ سب سے بڑی کمپنی ہے جو ہندوستان میں قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 250 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ اس کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور تقریباً 200 افراد کو روزگار ملا ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور نے نائب سابق وزیر اعظم بابو جگجیون رام کو ان کی 114ویں یوم پیدائش کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے درجہ فہرست اقوام کی فلاح بہبود اور ان کی ترقی کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی۔ کپولا ایشور نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ بھی بابا صاحب امبیڈکر اور بابو جگجیون رام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت نے فلاحی اسکیموں پر سب سے زیادہ رقومات خرچ کی ہیں۔ ریاستی وزیر سول سپلائز جی کملاکر نے کریم نگر میں سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں درجہ فہرست اقوام اور قبائل سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں میں
20 करोड़ रुपये मालियती 270 गाड़ियां तकसीम की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की सब्सिडी से दी जाने वाली इन गाड़ियों में 60 अशोक लीलैंड ट्रक्स भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर आर.वी. कन्नन, रुकने खानों साज कौंसल कौशिक रेड्डी, शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन के सदनशीन बी श्रीनिवास, मेयर वाई सुनील राव, हजूराबाद म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन एस माधवी कृष्णा गौड़ वगैरह भी मौजूद थे। जिले पेद्दापल्ली के धर्माराम मंडल के एक 9 माह के लड़के के कल्ब की सर्जरी के लिए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से 2 घंटों के अंदर 2 लाख रुपए की इमदाद की इजराई अमल में आई। इस लड़के के वालिदीन वज़ीर खिलत उमूर कपूला ईश्वर से रुजू हुए थे और हैदराबाद के खानगी दवाखाने की रिपोर्ट बताते हुए मदद करने की ख्वाहिश की थी। वज़ीर खिलत उमूर ने इस मामले को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रुजू किया। चुनाचे सीएम रिलीफ फंड से इस लड़के के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि शांति नगर में सेंट एंड स्कूल के पास अपनी तर्ज के मनफरिद फूड कोर्ट का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। जेएसएमसी ने उनकी तजवीज़ पर इस फूड कोर्ट की तामीर का काम शुरू किया था, जहां खाने पीने और फास्ट फूड की स्टॉल्स होंगी। उन्होंने बताया कि इस फास्ट फूड कोर्ट में 12 मलकियात होंगी। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म बाबू जगजीवन की 114वीं यौम पैदाइश के मौके पर पल असम्बली हल्के के मीरपेट में एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस मौके पर बाबू जगजीवन के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। कांग्रेस के लीडर आर लक्ष्मण रेड्डी, साबिक कॉर्पोरेटर जे वेंकटेश और पी अंजैया और दूसरों ने खिताब किया। कुकटपल्ली में ज़ेर तामीर एक ओवरहेड टैंकर का हिस्सा सर पर गिर जाने के नतीजे में एक 4 साला लड़की की मौत हो गई। शर्मन धतिया अपनी मां के साथ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। कुकटपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हिंदुस्तान ने साल 2021 के दौरान 22 ऐसे यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगा दी जो हिंदुस्तान की सलामती से मुतालिक गलत और मनगढ़ंत इत्तलात दे रहे थे और इससे नक़्ज़-ओ-अमन का भी खतरा पैदा हो गया था। मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि 18 हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी इसमें शामिल हैं। हुकूमत ने बताया कि 4 पाकिस्तानी चैनलों के अलावा हुकूमत ने 3 ट्विटर अकाउंट्स, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज़ वेबसाइट पर भी पाबंदी लगाई है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने जो पहले गो एयर के नाम से जानी जाती थी, अबू धाबी और हिंदुस्तान के 3 शहरों के दरमियान अपनी सर्विस में इजाफा करने का ऐलान किया है। अबू धाबी का कहना है कि मुंबई, दिल्ली और कन्नूर से सर्विस में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। गो फर्स्ट का अबू धाबी और दिल्ली का एक तरफा किराया 12,000 रुपये है, जो कि 600 दरहम होता है। यहाँ बताना ज़रूरी हुआ कि गो फर्स्ट 1 अप्रैल से हिंदुस्तान के 9 शहरों के लिए तकरीबन 170 फ्लाइट चला रही है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 795 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 58 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस में बताया गया है कि मुल्क में कोविड-19 के केसेस में बड़ी कमी आ रही है। इस विभाग के आगाज से अब तक 4 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 5,21,416 अफराद फौत हुए हैं। हुकूमत का कहना है कि मुल्क भर में अब तक 185 करोड़ 53 लाख कोविड-19 डोजेस दिए जा चुके हैं। नेपाल में हिंदुस्तानी सफीर विनय मोहन कवित्राक हिंदुस्तान के नए सेक्रेटरी खारिजा होंगे। 29 अप्रैल को सबकदोश होने वाले सेक्रेटरी खारिजा हरीश वर्धन शरिंगला से अपने नए ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। कवित्रा उमूर खारिजा में 32 साल का तजुर्बा रखते हैं। वो 2015 से 2017 के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर में भी काम कर चुके हैं। श्रीलंका के नए वज़ीर फाइनेंस अली साबरी अपने तकर्रुर के 24 घंटों के अंदर ही ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। इसी दौरान श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत से उस वक्त महरूम हो गए जब 41 अरकान ने पार्लियामेंट ने उनकी इत्तेहादी सरकार से बाहर निकल जाने का फैसला किया। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के लीडर मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि उनकी पार्टी आवाम के साथ खड़ी है और राजापक्से इत्तेहाद से दस्तबरदार हो रही है। वाज़ेह रहे कि महंगाई के चलते आवाम में बढ़ती हुई नाराज़गी, गम, गुस्सा और शदीद एहतजाज के बाद पूरे मुल्क में हंगामे हुए थे और हुकूमत को इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी थी।
कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी मनाजिर के अहाते में मुस्लिम ताजिरों को कारोबार करने की इजाज़त न देने और हलाल गोश्त फरोख्त करने पर पाबंदी के बाद अब बजरंग दल, राम सेना और दूसरी तंजीमों ने मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। बाद हिंदू तंजीमों ने कहा कि वो अजान के वक्त मनाजिर से ओम नमः शिवाय, जय श्री राम के नारे और हनुमान चालीसा का व्रत करेंगे। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने पुलिस को मसले की हसासियत के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और रियासती वजीर के ईश्वर ने बताया कि मुस्लिम तबके को एतमाद में लेते हुए इस मसले का कोई हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अरसे से लाउड स्पीकर के जरिए अजान देते आ रहे हैं, लेकिन इससे तुलबा, बच्चों और मरीजों को खलल पड़ता है और उन्हें तकलीफ होती है।